اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب معتبر و معروف افسانہ نگار، ناول نگار، مقالہ نگار، مترجم، سیرت و تحقیق نگار، انشائیہ نگار اور شاعر محمد نجیب عمر خان المعروف نجیب عمر کا شعری مجموعہ گل ہو رخ یار ہے، جو ان کی 15ویں کتاب ہے، جس کے حوالے سے میں 66ویں سنت توشیح چہاررخی میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ اس سنت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سنت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سنت توشیح کا عنوان ہے نجیب عمر کی گل ہو رخ یار کے نام۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کا تعارف کرواؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بے حد ممنون ہوں۔ آئیے پہلے ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا خاندانی نام محمد نجیب عمر خان ہے، جبکہ نجیب عمر کے قلمی نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 15 فروری 1950 عیسوی میں ہوئی۔ والد کا نام عبداللہ خان اور والدہ کا نام نور جہاں خانم ہے۔ آپ کا ددیالی تعلق اناؤ سے، جبکہ ننیالی تعلق بارہ بنکی سے ہے۔ آپ نے انٹر سائنس BA کراچی یونیورسٹی سے، جبکہ ڈپلومہ ایسوسیٹ انجینئرنگ بھی کیا ہوا ہے۔ آپ 27 برسوں تک سعودی عرب میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 2011 سے آپ کی کتابیں تسلسل کے ساتھ منصہ شہود پر آتی چلی گئیں اور مختلف اصناف کی اب تک 16 کتابیں اشاعت پذیر ہو چکی ہیں، جبکہ مزید 4 کتابیں اشاعت کی منتظر ہیں۔ سہ ماہی روشنائی میں کتب بینی کے زیر عنوان میں نے ان کے دوسرے افسانوی مجموعہ نیم و دریچہ کا مختصر تعارف تحریر کیا تھا، جسے انہوں نے اپنی کتاب صلائے عام ہے میں خصوصیت سے شامل فرمایا، جس کے لیے میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ چند سطور آپ کے لیے۔ کوٹ: افسانے نجیب عمر کے بھرپور مشاہدے، مطالعے اور ہنرمندی کا بیان ثبوت ہیں، اور ان کی کرافٹ مین شپ کی عمدہ مثال بھی۔ نجیب عمر کے افسانوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کا قوی احساس ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے معمولی نوعیت کے واقعات بھی نجیب عمر جیسے افسانہ نگار کے قلم سے افسانے کا روپ دھارتے ہیں تو قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ انکوٹ۔ آپ ماشاءاللہ کئی زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں، بالخصوص اردو، انگریزی، فارسی، عربی اور ہندی زبانوں کی زباندانی سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 6 بھائی لیکن اب 5 ہیں اور 2 بہنیں ہیں، جو سب شادی شدہ ہیں۔ ترتیب وار سب کے نام کچھ اس طرح ہیں: نجیب عمر، شعیب اشرف مرحوم، یوسف اکبر، نجم الاختر، فہیم انور، شگفتہ یاسمین،
شاہدہ نسرین اور شمیم حیدر۔ آپ کی شادی 1 دسمبر 1977 عیسوی میں محترمہ عابدہ سے ہوئی، جو آپ کی نسبت سے عابدہ نجیب ہو گئیں۔ ماشاء اللہ آپ کی 3 بیٹیاں قرۃ العین، فرحت العین اور فریحہ شاذ ہیں، جبکہ ایک بیٹا طارق نجیب ہیں، اور سب شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ ماشاء اللہ 5 نواسے، 3 نواسیاں ہیں، جبکہ 2 پوتیاں امل طارق اور مائرہ طارق ہیں۔ 66ویں سنت توشیح کی طرف اور متذکرہ کتاب کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ان کی کتابوں کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں۔ حصار نظر افسانوں کا مجموعہ 2011 عیسوی میں، حج عبادتوں کا سردار مضامین 2012 عیسوی میں، نیم و دریچہ افسانے 2013 عیسوی، کہ ہم جھٹلائے گئے انبیاء کی کہانی قرآن کی زبانی 2014 عیسوی میں، کرنوں کا رقص افسانے 2015 عیسوی، عکس در عکس تراجم 2016 عیسوی میں، اقتباسات فی ظلال القرآن 2016 عیسوی، متفرقات حاصل مطالعہ 2016 عیسوی میں، عیار نظر تبصرے جائزے 2017 عیسوی، لطافت تحریر انشائیے 2017 عیسوی، وسعت بیاں مضامین 2017 عیسوی میں، لطافت تحریر انشائیے 2017 عیسوی میں، سرزمین مہر و ماہ مکہ مکرمہ میں 27 سالہ قیام کی روداد 2018 عیسوی میں۔ صلہ عام ہے مصنف کے بارے میں اہل علم و دانش کی رائے 2019 عیسوی میں، روش چوتھا افسانوی مجموعہ 2020 عیسوی، گل ہو رخ یار شعری مجموعہ 2021 عیسوی، عکس حروف انگریزی سے تراجم 2021 عیسوی۔ اس کے علاوہ مزید 4 کتابیں اشاعت کی منتظر ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، کشمکش ناول، تقدیر سے لڑتے لڑتے ناول، مشعل بدست 5واں افسانوی مجموعہ۔ ان کی کتابوں کی فہرست سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی فکر اور قلم کو کسی ایک صنف میں مشغول یا پابند نہیں رکھا، بلکہ علم و عمل کے تمام ہی طریقوں اور رستوں کو بخوبی اختیار کیا۔ متذکرہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل، خوبصورت سر ورق، پس ورق کی خوبی کے علاوہ 1 حمد، 1 نعت، 70 غزلیں، 25 نظموں کے ساتھ ساتھ 50 قطعات اور 96 مفرد اشعار مطالعے کے لیے پیش کیے گئے، جبکہ کچھ اپنی زبان میں کے زیر عنوان مختصراً اپنے اولین شعری مجموعے کے حوالے سے یوں رقم تراز ہیں کہ اشفاق احمد کے بقول کوٹ بعض اوقات 500 صفحات کا ناول آپ پر وہ تاثر قائم نہیں کرتا جو ایک شعر کر جاتا ہے، انکوٹ۔ مزید لکھتے ہیں کہ کوٹ جناب تشنا بریلوی مجھ سے مسلسل شاعری کا تقاضا کرتے اور شعر نہ کہنے پر تعجب کا اظہار بھی۔ ایک روز کہنے لگے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ شعر کہہ کر آپ غالب یا اقبال بن جائیں گے، بلکہ شاعری در اصل الفاظ کے در و بست سکھاتی ہے، اس سے آپ کی نثر نگاری میں نکھار پیدا ہوگا،
پھر انہوں نے مجھے شاعر بنا کر ہی چھوڑا۔ آج میرا پہلا مجموعہ کلام آپ کے سامنے ہے۔ مجھے ابھی تک خود کو شاعر تسلیم کرنے میں تأمل ہے۔ آج وہ زندہ ہوتے میرے مجموعے کی اشاعت کی سب سے زیادہ خوشی انہیں ہوتی۔ انکوٹ۔ کتاب کا انتصاب کچھ یوں ہے۔ بر صغیر کے سب سے بڑے مترنم شاعر جگر مراد آبادی کے نام۔ ایک شعر کی صورت میں ہے کہ کیا ترنم مراد آبادی کا چاشنی اور اس قدر صاحب نجیب۔ کتاب کو الحمد پبلیکیشنز، گلشن چورنگی، گلشن اقبال بلاک 6، کراچی، فون نمبر 0322 283 0957 نے شائع کیا، جبکہ کتاب ویلکم بک پورٹ اردو بازار کراچی اور تقسیم کار معراج ڈسٹریبیوٹر فون نمبر 0309 266 3492 سے حاصل کی جا سکتی۔ مجموعے کا نام آپ نے فیض احمد فیض کے شعر سے حاصل کیا ہے۔ گل ہو رخ یار ہو کہ دستے ادو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کے کچھ اشعار پر نظر ڈالتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے، اپنے حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، اور آپ کو اس ویڈیو کے دوران ان کی متعدد تصاویر، کتابوں کے عکس بھی نظر آئیں گے۔ تو ان کے کچھ اشعار پہ نظر ڈالتے ہیں۔ میرا پیہم خلوص ٹھکرا کر ان کو دعوائے دوستی ہے ابھی، موت کیوں در پہ آ گئی میرے، زیست کا قرض جب ادا نہ ہوا۔ زمانے بھر میں تم پھرتے ہو پھیلائے ہوئے جھولی، وقار و عزت و غیرت ہوئی بیگانہ برسوں سے، اور کسی منزل پہ دم لیتی نہیں آوارگی اپنی، ہمیں بے چین رکھتی ہے ہمیشہ آگہی اپنی۔ تو اسے اپنے لیے باعث توقیر نہ جان، سرسری اس نے تو بس خیر سلامت کی تھی، اور گفتگو کے سبھی سہے آزار، اب تیری خاموشی سے خطرہ ہے۔ کرشمہ ہے یہی اللہ اکبر، ہمیں انسان لکھا جا رہا ہے، اور دیکھ کے حال وطن آنسو نہیں تھمتے میرے، یہ ہے سرکار تو سرکار کی ایسی تیسی۔ اب تو کردار کی عظمت سے سروکار نہیں، آپ کو شاہ کے دربار سے دلچسپی ہے، اب تو دیدار کو ترستے ہیں بے رخی اور اس قدر صاحب۔ قربت تیری عزیز مگر دل کا کیا کریں، ہوتی ہے تیرے وصل سے وحشت کبھی کبھی۔ ان کی نظموں، قطعات اور مفرد اشعار کا بھی حوالہ دیا جانا چاہیے، مگر طوالت کے خوف سے بات یہیں پر ختم کرتے ہوئے صنعت توشیح کی طرف چلتے ہیں، جو چورخی ہے، یعنی جس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے، اور اس صنعت توشیح کا عنوان ہے نجیب عمر کی گل ہو رخ یار کے نام۔ نمایاں فکر کا اظہار کا چلن روشن، نمایاں فکر کا اظہار کا چلن روشن، نمود صبح کی صورت ہر ایک سخن روشن، اور جمال حرف و حکایت ہنر کی ہے معراج، جہاں حصار نظر نے
نظر کی رکھی لاج۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے اس صنعت میں اشعار میں ان کی کتابوں کے بہت سی کتابوں کے نام استعمال کیے ہیں، جن میں منصع شہود پر آ چکنے والی کتاب کے علاوہ آئندہ آنے والی کتابوں کا ذکر بھی شامل کیا ہے، لیکن کہیں کہیں مجھے ان کتابوں کے نام میں تبدیلی یا رد و بدل کر کے شامل کرنا پڑا ہے، جو شعری مجبوری ہے۔ تو دیکھیے کہ نجیب عمر کی گل ہو رخ یار کے نام، نمایاں فکر کا اظہار کا چلن روشن، اور نمود صبح کی صورت ہر ایک سخن روشن، اور جمال حرف و حکایت ہنر کی ہے معراج، جہاں حصار نظر نے نظر کی رکھی لاج۔ یہ نیم واجو دریچہ ہے اس کی تابانی، یہیں تھی کرنوں کے ایک رقص کی نگہبانی، اور بنا میں عشق و محبت روش شاداب، برائے گل ہو رخ یار کے لیے بےتاب۔ عمومی فکر نہیں وسعت بیان ہے جمع، عمیق جن کا مطالعہ ہے اس کی روشن شمع۔ مقام کیا ہے کیے کس طرح کے سارے کام، مطالعہ کیجئے ان کی جو ہے صلائے عام، اور روایتوں سے الگ ان کی ہے یہ راہ گزر، رہا قیام کے تھی سرزمین ماہ و مہر، اور کشید کی ہے جلال القرآن کی وہ چمک۔ کلام کیا کہ ہے سردار حج، بھلا کیا شک، یہاں لطافت تحریر کی ہے رنگینی، یہ عکس تراجم کی چاشنی ایسی، گما کے انبیاء جھٹلائے بھی گئے ہر انگ، گریز کیسا کہ حق کی رہی ہے کفر سے جنگ، لکھے ہیں تبصرے کچھ جائزے بحسن و کمال، لبھایا دیدہ وروں کو اٹھائے ایسے سوال، ہے عکس حرف تراجم کی شکل جس کی چاہ، ہمارے لب پہ بھی آیا ہے اس لیے تو واہ، اور وفور شوق کی ہر رہ گزر سے واقف جو، وہ شخص قدرت اظہار کیوں نہ رکھتا ہو، اور رہین حرف و حکایت وفا کا ہے پیکر، رموز فن سے بھی آگاہ پھر ہو کیسا ڈر، اور خیال و خواب کی باتیں نہیں کسی بھی رخ، خمارے حرف و حکایت بیاں کے سارے رخ، اور یقین کے رستوں پہ چلنے کی ہے جو خوش نظری، یہاں وہاں کی نہیں کوئی جس کو بے خبری، الگ مزاج کے قصے ہر ایک بیان جدا، ابھی ہے وجہ وجود جہان جدا، رہے گی کشمکش ذات کی بھی خیر خبر، روایتی سا نہیں آپ کا یہ سارا سفر، کسے ملی ہے زمانے سے فیض کی املاک، کمال وقت کی ہر ضرب ہر قدم سفاک، یہ بات یوں ہے کہ تقدیر سے رہے لڑتے، یوں راہ حق پہ ہیں مشعل بدست جو پھرتے، نمایاں نام ہے اور کام جن کی ہے پہچان، نظر نواز ہیں ان کے چلن ہے ان کی شان، ایک اعتبار کی صورت گری ہے کام ان کا، اگر مگر سے گریزاں رہا سفر جن کا، میری دعا ہے کہ اونچا رہے نجیب کا نام، میرے لبوں پہ دعا ہے عظیم صبح و شام۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ یہ 66ویں سنت توشیح چورخی چہار رخی مکمل ہوئی۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں اور بصارتوں کا بے حد ممنون ہوں، آپ کی صحت و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا ہے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازا ہے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمایا ہے،
اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔